کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ میرے پاس جامعہ کی ہیں یا مومنین کی ہیں، جو میرے استعمال میں ہیں۔ ایک گاڑی میرے بیٹے کی ہے، وہ گھریلو استعمال کے لیے چھوٹی گاڑی وہ۔ لیکن آپ کے پاس جو بھی ہے وہ عقیدتاً، نذرانتاً، توفتاً ہے۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے کھانے پینے کے پیسے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے کہ مثلا چند مومنین ہیں جن کو ہمارا یہ پتہ ہے یہ مسئلہ کہ یہ ضروریات ہیں، تو وہ کبھی کبھار ایک تعاون کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ ہمیں کوئی نہ کوئی کر دیتے ہیں، تو بس وہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ آغا صاحب، سب سے پہلے تو جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے شروع کر لیتے ہیں۔ جب میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، داخل ہوئے تو وسیع و عریض رقبہ ہے، پھر کم و بیش 1300 بچے اور بچیاں یہاں پر زیور تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں طرح کی تعلیم یہاں پہ دی جاتی ہے۔ انفراسٹرکچر بہت بڑا ہے۔ یہ لاہور شہر کے اندر اتنا بڑا انفراسٹرکچر، اتنی ساری زمین، یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروۃ الوثقیٰ کی ایک بہت واضح تاریخ ہے جو کہ زیادہ قدیمی نہیں ہے، اس کو بنے ہوئے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں، اور جو انفراسٹرکچر آپ نے دیکھا ہے یہ 10 سال میں مکمل ہوا ہے۔ ابھی اس کی تکمیل اور اس کی کہیں کہ آرائش کا کام ہو رہا ہے، جو ظاہری ایلیویشنز وغیرہ بن رہے ہیں۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ اگر آپ سنتے ہوں ہماری گفتگو تو اس میں جو پیغام ہمارا ہوتا ہے وہ لوگوں کی بیداری کا، محبت کا اور اتحاد کا پیغام ہوتا ہے۔ روایتی انداز سے تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو ہوتی ہے، تو یہ شروع سے ہمارے اساتذہ کی تربیت تھی۔ تو میں پورے پاکستان میں ہی، پاکستان سے باہر بھی مجالس تبلیغی مجالس کے لیے جاتا تھا، تو مجھے لاہور بھی آنا ہوتا تھا۔ لاہور کے مومنین نے جب گفتگو سنی تو انہوں نے ایک نشست کا تقاضا کیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو بیٹھے ہم، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی گفتگو میں ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ روٹین سے، روایتی انداز سے ہٹ کے آپ بات کرتے ہیں۔ دوسرا ان کے الفاظ ہیں یہ کہ ہمیں سنجیدگی نظر آتی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ اب آپ کی گفتگو سے ہمیں رائے حل نظر آتا ہے اس میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فکر جو آپ پھیلا رہے ہیں یہ ادارہ بن جائے تاکہ ایک منظم طریقے سے یہ فکر پھیلے۔ تو میں نے گفتگو سن کے ان دوستوں کا شکریہ ادا کیا، مومنین کا، اور ساتھ ہی معذرت بھی کر لی کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور آپ اس کو کریں، لیکن میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ میرا جو مختصر سا مشاہدہ ہے پاکستان کے اندر کہ دینی ادارے عزت آبرو سے نہیں بنتے، اس کے لیے بانیوں کو، خصوصاً اگر علماء ہوں تو وہ زیادہ ان کو ایک طرح سے پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ادارے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، پھر تکمیل کے لیے چندے مانگنا پڑتے ہیں، گھر گھر جانا پڑتا ہے، تو وہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم عزت آبرو سے انشاءاللہ اس کو بنائیں گے۔ باہر کیف اس میں تھوڑا وقت لگا ہمانگی میں، چونکہ میں ابتدائی طور پہ تیار نہیں تھا ذہنی طور پر اس کام کے لیے۔ ان مومنین نے اپنا اصرار جاری رکھا، اور آخرکار ہم تقریباً 3 سال کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچ آئے کہ ان کی بھی سنجیدگی معلوم ہو گئی، اور اللہ نے انہیں توفیق دی۔ یہ 3 آدمی تھے شروع میں، پھر یہ بڑھ گئے، جب کام شروع ہوا تو 3-4 اور ان کے اندر اضافہ ہو گئے، پھر ادارہ بن گیا۔ انہوں نے ہی سارا اقدام کیا۔ ان تینوں کا تعلق لاہور سے؟ لاہور سے ہے۔ اور ان تینوں کی کنٹریبیوشن تھی اس میں ہے، اور ابھی تک ہے انہی کی۔ ٹھیک، یعنی وہ 3 ڈونرز تھے اس ادارے کے، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، بنیادی کور ٹیم جس کو کہتے ہیں، جنہوں نے، لیکن بعد میں جب ادارہ بن گیا، تعارف ہو گیا، تو اب تو عمومی طور پر تعاون ہوتا ہے ہمارے ساتھ، چونکہ ادارے کی فعالیت متاثر کن ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو کرتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون۔ مین جو ہمارا اس ادارے کے لیے ذریعہ ہے وہ خمس ہے۔ شیعہ فقہ میں خمس کا زکوٰۃ کے علاوہ ایک دینی فنڈ کہہ لیں یا دینی مادہ ہے، وہ خمس کہلاتی ہے، کہ آپ اپنی آمدن اور بچت کا 5واں حصہ رائے خدا میں دے دیں گے۔ تو یہ مین ہمارا ذریعہ جو
جیسے ہمیں ملتا ہے، تعاون ملتا ہے، وہ یہ ہے. لیکن جب ادارہ ایک اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو پھر لوگ خمس کے علاوہ بھی اپنے ذاتی مال بھی دیتے ہیں اور باقی مد میں بھی تعاون کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ بنا بھی ہے اور الحمدللہ اللہ نے اس کو کامیابی بھی دی. جب میں یہاں آ رہا تھا تو بہت سی آوازیں کان پڑ رہی تھیں. آپ کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ آپ کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہیں. ہیں ایسی آوازیں ہیں. ہمارے اپنے مسلک کے اندر بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی اس طرح جو خصوصاً مخالفین ہیں وہ زیادہ اس بات کو اچھالتے ہیں. اور عام تاثر بھی شاید ایسا ہی ہو کہ یہ ایران سے پیسہ آتا ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر شیعہ تو ہیں ہی، باقی بھی ہیں سارے، لیکن انقلاب اسلامی کے ہم حامی ہیں دل سے. اور یہ بات ہم نے چھپائی نہیں بلکہ اس کو ہم نے اپنے مشن کا حصہ بنایا ہے کہ لوگوں کو انقلاب اسلامی اور انقلاب اسلامی کے نتیجے میں جو نظام بنا ہے ولایت فقیہ کا، جو امامت کا ایک تسلسل ہے، اس کو ہم پاکستانی کمیونٹی کے لیے واضح کریں. تو ظاہر ہے اس وقت یہ نظام ایران میں قائم ہے تو یہ ایک دلیل بنتی ہے لوگوں کو کہ یہ ایرانی. بھٹی صاحب نے چند دن پہلے مجھ سے ایک اسی طرح کا آپ کی طرف پوڈ کاسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایرانی سسٹم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ولایت فقیہ اسلامی جیسے نظام خلافت سعودی عرب کا نظام نہیں ہے، اسلام کا یا اہل سنت کا نظام. میں ولایت فقیہ کی طرف آتا ہوں. ظاہر ہے اس موضوع کو بھی ہم ٹچ کرتے میں اس کا کہ کیوں کہتے ہیں ایجنٹ کیوں کہتے ہیں، میں اس کی وجوہات بیان کر رہا ہوں. یعنی ایک یہ ہے وجہ کہ ہم کھل کے انقلاب اسلامی یا نظام ولایت فقیہ بیان کرتے ہیں. ایران سے اسپانسرشپ نہیں آتی آپ کو؟ بالکل نہیں ہے، 1 روپیہ بھی ایران کا اس میں نہیں ہے. ہمارا 100%. اور یہ اس ادارے کا ایک خصوصی امتیازی علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی غیر پاکستانی 1 روپیہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے. دوسری وجہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، سمندر پار پاکستانی تو ہوں گے؟ پاکستانی ہیں ظاہر ہے، اوورسیز ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ چندہ دیتے ہیں. وہ ایران میں ایسے اوورسیز نہیں ہیں جو ہمیں چندہ دیتے ہوں. ایران عراق میں ظاہر ہے وہاں کوئی ایسی جاب نہیں ہے. مثلا اگر ہمیں دیتے ہیں کوئی تو وہ پاکستانی ہی ہیں جو اپنے گھروں کو بھی بھیجتے ہیں، رائے خدا میں بھی دیتے ہیں، خمس بھی نکالتے ہیں. اور محدود تعداد ہے، وہ زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر وہ ہیں جو یہیں پاکستان کے اندر مقیم ہیں، یہاں کاروبار ہے، یہاں پر ان کا. دوسری وجہ زیادہ دلچسپ ہے، میں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں. دوسری وجہ اس اتہام کی، الزام کی یہ ہے کہ یہ ادارہ بہت تیزی کے ساتھ بنا ہے. اور جس طرح ایک ہوتا ہے طریقہ کار، ادارے بنیادیں رکھی جاتی ہیں، پھر سال ہا سال کئی دہائیوں میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل ہوتے ہیں، تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ بنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا کام پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، اور خصوصاً خود انحصاری کے تحت نہیں ہوا، سارا بیرونی مدد سے ہی ہوا ہے. بہت سارے دینی ادارے مختلف مسالک کے بیرونی مدد سے بنے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان کے لیے مشکلات بھی بڑی ہیں کہ باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے اداروں کو، دینی مذہبی اداروں کو، اور وہاں سے پھر انتہا پسندی پھوٹتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ادارے بڑے لانگ ٹائم میں بنتے ہیں وہ بیرونی مدد سے ہی بنتے ہیں. تو پاکستانیوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے یہ کام، اگر اس طرح کا بڑا کام کوئی ہوا ہے تو وہ بیرونی مدد سے ہی ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے کام کر سکتے ہیں بغیر کسی بیرونی مدد کے. ہم اپنی اسٹیٹ، اپنا ملک بھی بنا سکتے ہیں بغیر بیرونی مدد کے. ہم اپنا مذہب بھی سنبھال سکتے ہیں بغیر بیرونی مدد کے. اور ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں ملکی بغیر کسی مدد کے. لیکن چونکہ پاکستانی مدد کے عادی ہو چکے ہیں، مذہب کے نام پر، حکومت کے نام پر، سیاست کے نام پر، معیشت کے نام پر، تو ان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے. ورنہ ہم کر سکتے ہیں. عروۃ الوثقیٰ بہترین مثال ہے کہ ہم بڑے کام اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں. آغا صاحب، اس کا ریونیو جنریشن ماڈل کیا ہے؟ کتنے اساتذہ ہیں یہاں پہ؟ کتنی مشینری یہاں پر لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ مجھے تو پتہ چلا ہے کہ کپڑے دھونے کے لیے بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کھانا پکانے کے لیے بھی کوئی میکینیکل تندور یا مشینز ڈپلائڈ ہوں گی. ظاہر ہے یہاں کا پھر سٹاف ہے، انتظام و انصرام ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنا پیسہ ماہانہ خرچہ آتا ہے، ریونیو کتنا جنریٹ ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے. اس میں پہلے میں اس کے نظام کے بارے میں کہہ لوں کہ مثلا بجلی کا، یہاں بجلی صرف وہ جو چینج کے 1-2 منٹ لگتے ہیں واپڈا سے جنریٹر پہ جانے پہ، اتنا ہی بجلی بند ہوتی ہے. 24 گھنٹے مکمل طور پر یہاں
बिजली रहती है। ये सोलर कोई हम बिजली फ्री जोन है क्या? ये पूरे मुल्क में बिजली जा रही है, उर्वतुल वुस्का यहाँ में भी बिजली जाती नहीं है, जाती? लेकिन हमारा मुतबादिल इंतज़ाम है। एक जनरेटर है हमारा और दूसरा सोलर है। हमने तकरीबन 800 या 900 किलोवाट का सोलर लगा के एक्टिव करके अब हमने उससे इस्तिफ़ादा शुरू किया हुआ है। फिर जनरेटर भी हम इस्तिफ़ादा करते हैं, चूँकि लाहौर का मौसम बहुत शदीद है और काम भी यहाँ इस नौयत का है कि बिजली नहीं बंद कर सकते हमें। उसके लिए हमें कंप्यूटर्स को चलना होता है, सर्वर्स को चलना होता है, मोटरें चलनी होती हैं, बाकी तालीम व ताल्लुम का काम है, पंखे हैं, इस तरह। तो बच्चों की सहूलत के लिए हर मुमकिन काम जो तालीमी इदारे में ज़रूरी था वो है यहाँ पर। कपड़े बच्चों को धुले हुए मिलते हैं, इस्त्री किए हुए मिलते हैं, हजाम का इंतज़ाम है, यहाँ पर दर्जी का इंतज़ाम है, यहाँ पर किचन का एक बेहतरीन, अगरचे किचन बिल्डिंग हमारे पास अभी नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन सिस्टम बहुत आली सिस्टम हमने बनाया हुआ है, खाना पकने का, तकसीम होने का, खाने का। और ज़ाहिर है कि एक बड़ा स्टाफ है हमारे पास। हॉस्पिटल भी है, 50 बेड का अस्पताल है, जामिया से मुल्हका साथ ही है, और उसके अंदर भी अपना मेडिकल स्टाफ है, और उसके अंदर मुख्तलिफ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ख़वातीन का अलग, मर्दों का अलग, थिएटर है, ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर। स्कूल है हमारा, छोटे बच्चों का डे स्कॉलर का स्कूल है, जहाँ पर बच्चे आते हैं, दिन को पढ़ के चले जाते हैं। और जो अंदर हॉस्टल में जो बच्चे हैं, बोर्डिंग के बच्चे बच्चियाँ, वो अलग तादाद है। तो टीचर्स भी हमारे पास उन्हीं की ज़रूरत के मुताबिक हैं। अब मेरे जहन में नहीं है पूरे कितने होंगे, लेकिन लगभग 50-60 से ज़्यादा टीचर्स होंगे यहाँ पर। जो और ये सब कुछ तो किसी बहुत ही मुनाफा बख्श इदारे में मुमकिन है कि इंतहाई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, तभी ये सब कुछ हो सकता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिटेबल फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है, ये बिल्कुल चैरिटी है। इसमें किसी किस्म का कोई, बच्चे कोई फ़ीस अदा नहीं करते हैं? बच्चे एक स्कूल की फ़ीस हम लेते हैं उनसे, बहुत मामूली सी, यानी जितना एक बच्चे पे ख़र्च होता है या जितना आम स्कूलों में लिया जाता है, हम स्कूल बच्चों के, स्कूल वाले जो स्कूल तालीम पढ़ते हैं उनसे 5,000 माहाना लेते हैं। लेकिन जो दीनी मदरसे में पढ़ते हैं उनका टोटल तालीम फ्री है, उनसे कुछ भी नहीं लेते। स्कूल वालों के लिए भी हॉस्टल भी है, खाना भी है, बाकी सर्विसेज सारी रायगान है, मुफ्त हैं, फ्री हैं। ये तो काम सरकार भी नहीं कर पा रही है। वो सब्सिडाइज्ड एजुकेशन तो उन्होंने कहा है, लेकिन वहाँ पर भी फ़ीसें बहुत बढ़ चुकी हैं, असातिज़ा की तनख्वाहें भी जानी हैं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आता है आगा साहब आपके पास? आप भी ये काम कर सकते हैं। आप मसलन उखुवत जो ट्रस्ट है, अमजद साकिब साहब का काम देखें तो उनका काम भी बहुत शानदार है जी, और उनको भी पैसा मिलता है। ज़ाहिर है वो कारकर्दगी दिखाते हैं तो लोग उनको देते हैं। इसी तरह जामिया का भी है कि जामिया की कारकर्दगी है, तो इस वजह से जामिया के साथ एतमाद है। सबसे बड़ी बात है कि एतमाद होता है कि जब आप कौम का या लोगों का एतमाद हासिल कर लें तो फिर ताउन वो लोग करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह के इदारे बने, डेवलप हों। मोहताज इदारे, फेल इदारे, ये तो कौम की मायूसी की अलामत होती है। और इसमें यूँ देखें कि इदारे की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मुदीरियत होती है, उसका भी एक बड़ा रोल होता है कि इस सारी चीज़ को हम मांग करके। अब ज़ाहिर है हमें मुश्किलात बड़ी हैं, बड़ा इदारा है, काम ज़्यादा है इसका, तो यूँ नहीं कि हमारी कोई मुश्किलात नहीं है, हमारी शदीद मुश्किलात होती हैं। हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बजट नहीं होता, पैसा नहीं होता, लेकिन हम काम जारी रखते हैं, कर्ज़ लेते हैं। और अभी भी अगर हम आपको डिटेल निकाल के दें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक कर्ज़ अभी भी हमारे ऊपर होगा। कर्ज़ किससे लेते हैं हम? कर्ज़ ये भी हमने एक स्कीम बनाई है। मसलन एक तो कर्ज़ लेते हैं हम जिन लोगों से हम सर्विसेज लेते हैं, क्रेडिट पे उनसे ले लेते हैं। मसलन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ली हुई हैं और कई साल हो गया है वो हमने उनको, बल्कि अभी इन दिनों में, पिछले दिनों में एक वाक़या भी हुआ कि हमें कर्ज़ की ज़रूरत थी, तो हमने अपने मुख्तलिफ़ मुमनीन से जिनसे तवक्को होती है कि ये दे देंगे कर्ज़ और पहले देते भी रहे हैं, तो हमने उनसे राबता किया कि भाई हमें कोई कर्ज़ की ज़रूरत पड़ गई है, 3-4 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ गई है हमें, तो आप तो जितना हो सकता है आप दें। तो उन्होंने कहा कि मेरा पिछला तो वापस करो आप, जो पहले लिया था। तो हमें याद नहीं था कि पहले भी तो मैंने उनसे निकलवाई सारी डिटेल्स, फाइलें। तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने 4-5 साल पहले दिया था हमें और वो इन्हें वापस नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हम नया कर्ज़ मांगने आ रहे हैं, तो ये पहला भी इनका हमने वापस नहीं किया। और वो यानी इस तरह से भी होता है। लेकिन जब कर्ज़ और क्रेडिट
کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو فوراً سود کی اصطلاح ذہن میں آتی ہے. نہیں, تو یہ کیا آپ وینڈرز سود پہ کریڈٹ, چلتے ہیں؟ وینڈرز سے ہم لیتے ہیں, پیسہ کریڈٹ پہ نہیں لیتے. یہ قرض ہنسنا ہے. مثلاً ہم کسی جگہ سے راشن اٹھاتے ہیں جامعہ کے لیے, تو اسے کہتے ہیں بھئی اتنا ہمارے پاس ابھی پیسہ حاضر نہیں ہے, آپ ادھار کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے اس کے لیے. ہاں, ادھار, وہی قرض اسی ادھار کو ہی کہتے ہیں, اردو میں ادھار کہتے ہیں. ٹھیک. آپ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے تنخواہ دار ملازم ہیں؟ نہیں, میں تنخواہ نہیں لیتا. پھر میں نے کبھی زندگی میں تنخواہ نہیں لی, معاوضہ نہیں لیا, اجرت نہیں لی. مجلسوں کی تعلیم کی, تربیت تو آپ کی. کے پاس بھی کوئی ایسی کرامت ہے کہ آپ تکیہ اٹھاتے ہیں اور تکیے کے نیچے سے بہت سارے پیسے نکل نہیں, آتے ہیں؟ تکیے سے نہیں نکلتے. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے اخراجات آپ کے کنٹرول میں ہیں, کہ آپ, میرے جو ذاتی اخراجات ہیں فیملی کے, وہ ذرا میرے اختیار میں ہیں, میں جتنا ان کو بڑھاؤں, جتنا کم کروں. تو ہم نے اس کو رکھا ہوا یہ اسی حد تک ہے کہ زیادہ اخراجات نہیں ہیں. چونکہ میں جامعہ کے گھر میں رہتا ہوں, میرا اپنا گھر نہیں ہے, تو جامعہ کا گھر ہے, کرایہ اس طرح سے نہیں مجھے دینا پڑتا. وہاں بجلی پانی وہ بھی فری ہے سارے ٹیچرز کے لیے, باقی ٹیچرز بھی یہیں پہ رہتے ہیں جامعہ کے اندر, میں بھی انہیں کے ساتھ رہتا ہوں. کھانا پینا سب فری ہے؟ کھانا پینا فری نہیں ہے, کھانا گھر کا بچوں کا اپنا ہوتا ہے, لیکن وہ کھانا بھی ہم نے اس سٹینڈرڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ اتنا کر سکیں, ہم اس کو افورڈ کر سکیں. کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ میرے پاس جامعہ کی ہیں یا مومنین کی ہیں, جو استعمال میرے استعمال میں ہیں. ایک گاڑی میرے بیٹے کی ہے, وہ گھریلو استعمال کے لیے چھوٹی گاڑی. وہ لیکن آپ کے پاس جو بھی ہے وہ عقیدتاً نذرانتاً توفتاً ہے. جی ہاں. تو ظاہر ہے کھانے پینے کے پیسے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہوگا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مثلا چند مومنین ہیں جن کو ہمارا یہ پتہ ہے یہ مسئلہ کہ یہ ضروریات ہیں, تو وہ کبھی کبھار ایک تعاون کے طور پہ, گفٹ کے طور پہ ہمیں کوئی نہ کوئی کر دیتے ہیں, تو بس وہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک. لیکن اس سے تو پھر ظاہر ہے ایک گمان دل کے اندر آتا ہے کہ جو کرا رہا ہے یا کر رہا ہے, پھر ظاہر ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں اٹس نیور اے فری لنچ. ایسا ہی ہے, لیکن اس کے بدلے میں ایک اعتماد بھی ہوتا ہے. مثلا جو لوگ فرض کریں اخوت کے ساتھ جو مدد کرتے ہیں, تو میرے خیال میں جواباً انہیں اللہ سے توقع ہوتی ہے, ثاقب صاحب سے نہیں ہوتی, اور وہ میرے خیال میں دے بھی نہیں سکتے کسی کو ان چیزوں کا جو ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ مثلا زکوٰۃ دیتے ہیں, جو لوگ خمس دیتے ہیں, جو لوگ رائے خدا میں دیتے ہیں, تو انہیں معاوضہ اللہ سے چاہیے ہوتا ہے, بندوں سے نہیں چاہیے ہوتا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم نے شروع میں جو آغاز میں سٹارٹ لیا تھا, تو وہ دروازہ وہیں بند کر دیا تھا کہ جو لوگ یہاں تعاون کریں گے وہ تعاون کریں اور اجر اللہ سے لیں, وہ مداخلت نہیں کر سکتے اس سسٹم کے اندر. بالکل صحیح.